ایک بندہ جو ہے وہ ارننگ نہیں کر پا رہا، وہ ڈالرز نہیں کما پا رہا، کہاں پہ غلطی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اب آپ ڈالرز نہیں کما رہے تو غلطی کس کی ہے؟ آپ کی ہے کہ آپ نے چیز کو پراپر طور پہ فالو نہیں کیا۔ انوانٹیڈ ای میل ایڈریسز، ایسے ایڈریسز جن کو ای میل کرنی ہی نہیں چاہیے، آپ ان کو بھی میسج کرتے ہیں۔ اس کے فکرے کا سینٹینس کس طرح سے بنانا ہے، ای میل مارکیٹنگ کی لینگویج کیسے یوز کرنی ہے، اگلے بندے کے لیے اپنا کانٹینٹ کیچی کیسے بنانا ہے کہ اگلا بندہ پڑھے تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ ہم یہ چیز نہیں لکھتے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ٹیمپلیٹس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ آپ 10,000 جو سینڈ کر رہے ہو، کسٹمر ان باکس تک جا بھی رہی ہے نہیں جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دس از بلال لیاقت فرام مسٹر ایس ای او، اور آج ہم ایک ٹیکنیکل ایشوز ہیں کچھ ہماری ورکنگ کے اندر، وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کا، ہر پرسن کا وہ یہ ہے کہ کلائنٹس نہیں ملتے، کلائنٹ نہیں آ رہا، کلائنٹ رسپانس بیک نہیں کر رہا، آرڈرز نہیں آ رہے، پیسہ نہیں کما رہے۔ کیا سلوشن ہے اس کا؟ کیسے پیسہ کما سکیں گے آپ بھی؟ آپ اکثر سکسیس سٹوریز دیکھتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ $500 کما گیا، وہ $1000 کما گیا، اس کو دیکھ کے پھر ہمیں بھی تھوڑا پوٹینشیل ملتا ہے کہ یار میں نہیں کما رہا، اور اس کو آپ اس نظر سے دیکھ لیتے ہیں اور خود کو ڈس ہارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میرے لیے یہ کام بنا ہی نہیں ہو۔ آپ اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ فلاں بندہ کما رہا ہے، میں نہیں کما رہا، شاید اس نے کچھ ایکسٹرا کیا ہے، اس نے کچھ ایکسٹرا سیکھا ہے، اس نے کچھ یہ کیا، پھر وہ کما رہا ہے، میں نہیں کما رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کسی نہ کسی جگہ پہ ہماری غلطی ہوتی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ ایک گیپ ہوتا ہے، اگر اس گیپ کو فل کر دیا جائے تو آپ بھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب وہ پاسبل گیپس کون سے ہیں؟ ایک بندہ جو ہے وہ ارننگ نہیں کر پا رہا، وہ ڈالرز نہیں کما پا رہا، کہاں پہ غلطی ہے؟ سب سے پہلی غلطی ہم جو ایس جی پی کے اندر کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ویب سائٹ ایکسٹریکشن کے اندر۔ ویب سائٹ ایکسٹریکشن آپ کی ورکنگ کا ایک پہلا سٹیپ ہے، جس سے کہ آپ قدم لے کے آگے تمام کے تمام سٹیپس جس کے ساتھ لنکڈ ہیں، جس طرح کی ویب سائٹس ایکسٹریکشن ہوں گی اسی ویب سائٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کے ای میلز نکلیں گے اور کن پرسنز کو آپ آؤٹ ریچ کریں گے۔ اب ہم یہاں پہ جب پہلی ویب سائٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں ہم تھوڑا سا سمارٹ مزید ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ویریفیکیشن کے 6 سٹیپس بتائے تھے، ہم وہ ویریفائی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں ہے، ایک لسٹ آئی ہے، ہم ایسے ہی ہم اس کے آؤٹ باؤنڈ ڈومینز نکال لیں اور ہم اس کے ای میلز ایکسٹریکٹ کر کے آؤٹ ریچ کر دیں۔ تو یہاں پہ جب انالیسس نہیں کیا، آپ نے ویریفائی نہیں کیا کہ کیا یہاں پہ ویب سائٹ ایکسٹریکشن کرنی چاہیے تھی یا کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ایسے ہی آپ نے ویب سائٹ ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر دی، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی مسٹیک آپ نے کی۔ آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹی لگ رہی لیکن بہت بڑی مسٹیک کی ہے کہ جس کے اوپر سارے دن کی ورکنگ ڈیپینڈنسی ہے اور سارے دن کی ورکنگ اب آپ کی ویسٹ جانے والی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اب آپ ڈالرز نہیں کما رہے تو غلطی کس کی ہے؟ آپ کی ہے کہ آپ نے چیز کو پراپر طور پہ فالو نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلی غلطی ہم جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ویب سائٹ ایکسٹریکشن کے اوپر۔ جب تک وہ 6 پوائنٹس میٹ نہیں کر جاتے، آپ نے ویب سائٹ ایکسٹریکشن سٹارٹ نہیں کرنی۔ دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ای میلز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ای میل ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد بہت ساری ای میلز ہیں جو کہ ویسٹ ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کو فلٹر کرنا پڑتا ہے مینولی۔ ہم اس کو فلٹر نہیں کرتے۔ فلٹر کے اندر فار ایگزامپل آپ کو وہاں پہ ای میلز مل جاتی ہیں email@website.com، johan@example.com۔ تو یہ ای میل ایڈریس کوئی بھی ای میل ایڈریس نہیں ہوتا، یہ ویسے ایک فارمیٹ دیا گیا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ ای میل ایڈریس آئے گا۔ تو اس کا مطلب وہاں پہ ہم فلٹر نہیں کرتے، ہم ایسے ہی جو ہاتھ آیا آپ اس کو آؤٹ ریچ کر دیتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان آپ کے ای میل سینڈر کے اوپر جاتا ہے، اس کی ڈیلیوریبلٹی کو افیکٹ کر دیتا ہے۔ ہم تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ ای میلز کو ویریفائی نہیں کرتے سینڈ کرنے سے پہلے۔ ای میلز تو بہت ساری ہیں آپ کے پاس، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس آئی آپ نے ویسے ہی ان کو آؤٹ ریچ کر دیا۔ تو جب ایسے ہی آؤٹ ریچنگ کرتے ہیں، دین اگین غلطی کیا ہوتی ہے کہ انوانٹیڈ ای میل ایڈریسز، ایسے ایڈریسز جن کو ای میل کرنی ہی نہیں چاہیے، آپ ان کو بھی میسج کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ای میل ایڈریسز جو ایگزسٹ نہیں کرتے، آپ ان کو میسج کرتے ہیں، پھر افیکٹ یہ جاتا ہے کہ جب اس کو آپ میسج کریں گے، ای میل آگے ایڈریس ناٹ فاؤنڈ آئے گا، ایڈریس ناٹ فاؤنڈ آئے گا، 12 دفعہ یہ میسج آئے گا۔ آپ کا جو ای میل سینڈر ہے، جو بھی جی میل اکاؤنٹ، یاہو اکاؤنٹ، کچھ بھی آپ یوز کر رہے ہو، اس کے اوپر اس کا افیکٹ جائے گا، وہ اپنی ڈیلیوریبلٹی ڈاؤن کر جائے گا۔ آپ کی ورکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب فائدہ آؤٹ ریچنگ آپ کی پراپر نہیں جا رہی، ای میل کسٹمر ان باکس تک نہیں جا رہی، اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو ای میلز کرنے کا۔
यहाँ पे अगेन आपको कोई रिस्पॉन्स बैक मिलने वाला नहीं है। उसके बाद चौथी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं हम ईमेल्स लिखने पे। हमारी लिखी हुई ईमेल ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं दे रही होती कि आप प्रोफेशनल पर्सन हैं। उसके अंदर जो कुछ आपने ईमेल के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा होता है वो वेरी अनप्रोफेशनल होता है। तो जब अनप्रोफेशनल मैसेजेस, उसमें स्पैम वर्ड्स यूज करते हैं आप, उसमें जो वर्ड्स आपको जैसे ईमेल कंटेंट लिखना बताया था वैसा नहीं लिख रहे आप, उसके फिक्रे का सेंटेंस किस तरह से बनाना है, ईमेल मार्केटिंग की लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, अगले बंदे के लिए अपना कंटेंट कैची कैसे बनाना है कि अगला बंदा पढ़े तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, हम ये चीज नहीं लिखते, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे टेम्पलेट्स में इंटरेस्ट नहीं होता। फिर लास्ट जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम ईमेल मार्केटिंग कह रहे होते हैं कि मैं ईमेल आउटरीचिंग कर रहा हूं, और हम सर्वर सारे के सारे जितने लोग हैं जीमेल का यूज कर रहे हैं, याहू हॉटमेल यूज कर रहे हैं, जो कि इस काम के लिए बने ही नहीं हुए। जब जीमेल है इस काम के लिए बना ही नहीं हुआ, आप कैसे उसमें से ईमेल मार्केटिंग करके क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे क्लाइंट्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, पैसा कमाऊंगा? आपका कॉन्सेप्ट ही गलत बना हुआ है। जीमेल तो बना ही नहीं इस काम के लिए। हम यूज ही जीमेल का अकाउंट करते हैं कि हम इस काम के लिए अकाउंट यूज ही जीमेल का करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे फिर बहुत बड़ी गलती है। हाँ, अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि फलां मेरा दोस्त है, वो जीमेल के थ्रू उसने आउटरीचिंग की और कमा रहा है। अब जो कमा रहा है जरूरी नहीं है कि हर मंथ इसी तरह के उसके पास कस्टमर्स आएंगे, क्योंकि उसकी मार्केटिंग प्रोफेशनल मार्केटिंग नहीं है। आज उसके पास क्लाइंट आ गया, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला काम तो नहीं है। लॉन्ग टर्म चलने वाला काम नहीं, लॉन्ग टर्म तब है जब आप मार्केटिंग प्रॉपर कर रहे हैं। फिर बंदे को उम्मीद होती है कि यार मैंने इतनी आउटरीचिंग की, मेरा मैसेज मार्केट में इतने लोगों तक 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 लोगों तक आज मेरा मैसेज चला गया। फिर बंदे को शाम के टाइम में उम्मीद होती है कि यार मुझे कोई पूछेगा आगे कि भाई आपकी प्राइस क्या है, कुछ क्या है। इसका मतलब हमारी आउटरीचिंग प्रॉपर आउटरीचिंग होती ही नहीं है। हम 150 ईमेल के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे क्लाइंट आएगा, मैं पैसा कमाऊंगा। इसका मतलब गलत कॉन्सेप्ट। लास्ट में जो हमारी गलती है, जो बहुत बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं कि आपके पास ईमेल सेंडर भी है, प्राइवेट सेंडर है, आपकी 10,000 ईमेल्स पर डे की जा भी रही हैं, लेकिन इतना क्रेडिट बाई करने के बाद आप ये चेक ही नहीं कर रहे कि क्या आपकी ईमेल ठीक भी जा रही है कि नहीं जा रही। आप उसको देख ही नहीं रहे। मतलब आपको ये है कि ईमेल का सर्वर मुझे मिल गया, अब मैं जो हाथ है लगाऊंगा कैंपेन। फिर गलत कॉन्सेप्ट। आप उसको देखेंगे कि क्या आपकी ईमेल्स प्रॉपर डिलीवर हो रही हैं। आप 10,000 जो सेंड कर रहे हो, कस्टमर इनबॉक्स तक जा भी रही है, नहीं जा रही। कैसे टेस्ट करना, ईमेल टेस्ट के लेक्चर्स में आपको बताया हुआ कि आप ईमेल्स को टेस्ट कैसे करते हैं। इसका मतलब है क्लाइंट कब आता है? क्लाइंट आपके पास तब आएगा जब अच्छी डाटा एक्सट्रैक्शन है, अच्छी ईमेल एक्सट्रैक्शन है, अच्छी ईमेल वेरिफिकेशन है, अच्छा टेम्पलेट है, अच्छा लिखा हुआ कंटेंट है, प्राइसिंग अच्छी है, ईमेल आउटरीचिंग अच्छे लेवल के ऊपर है, और उस आउटरीचिंग के अंदर आपको पता है एक्यूरेसी मौजूद है। जब आपकी वेबसाइट एक्सट्रैक्शन बिल्कुल प्रॉपर जा रही है, जब आपकी ईमेल एक्सट्रैक्शन प्रॉपर जा रही है, उसमें प्रॉपर आपने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, जब आपकी ईमेल वेरिफिकेशन बिल्कुल प्रॉपर जा रही है, जब आपके ईमेल लिखे हुए टेम्पलेट्स में बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं, जब आपका ईमेल आउटरीचिंग प्रोसेस बिल्कुल प्रोफेशनल वे के अंदर है। और उस प्रोफेशनल वे का मतलब ये है कि उसके अंदर एक तो लिमिट इतनी ज्यादा आपने कर दी कि आप डेली की 5,000 प्लस ईमेल सेंड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। फिर जो 5,000 प्लस ईमेल्स जा रही है उसके अंदर एक्यूरेसी मौजूद है। एक्यूरेसी का मतलब कि वो ईमेल्स डायरेक्ट कस्टमर इनबॉक्स तक जा रही है, आपको इस चीज की वेरिफिकेशन है, आपको पता है कि ईमेल मेरी प्रॉपर जा रही है, टेस्ट करके कर रहे हैं, देन आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।